جی تو جناب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جناب دوبارہ حاضر ہوں میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج بہت خاص ویڈیو ہے، آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو جو ہے وہ آگے بھی شیئر کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا۔ اچھا جی، دراصل بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ میں آ رہا تھا واپس میراج سے، تو رات کا ٹائم تھا اور میں اکثر عموماً بائک میں ہی جاتا ہوں اس طرح کی، اگر کوئی میرے زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں تو مجھے ہمارے گھر کا جو روٹ ہے، لسبیلا کا جو پل ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بالکل میری بائک کے سامنے جو ہے ٹائر کے سامنے بالکل روشنی ہوتی ہے، ظاہر لائٹ پڑی ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک چیز انویلپ دکھا جو مجھے تھوڑا سا لگا کہ اس میں کچھ کسی کی ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ میں نے اٹھا کے، حالانکہ رش ہو رہا تھا اس وقت بھی، تو میں نے اٹھا کے وہ اپنی بائک پہ رکھ لیا اور میں گھر پہ آیا تو میں نے اس کو کھول کے جب دیکھا تو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کیا چیز تھی اور کتنی قیمتی چیز تھی یہ۔ اب یہ دیکھیں، اس میں یہ 4 پاسپورٹ تھے جو دوسری کنٹریز کے ہیں، میں نام شو نہیں کر رہا۔ اور سب سے مین چیز جو تھی اس میں، دیکھیں یہ اماؤنٹ ہے جو اچھا خاصی اماؤنٹ ہے، جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اماؤنٹ ہوگی، آئیڈیا آپ کو ہو رہا ہوگا یہ۔ تو جناب یہ مجھے چیزیں ملیں اور جب سے جو ہے وہ میری ایک کشمکش تھی کہ مجھے ایک پریشانی تھی کہ میں اس کو کس طرح سے اس کے حقدار تک پہنچاؤں، تو اس میں ایک جو ہے وہ پاسپورٹ پہ ایک نمبر لکھا ہوا تھا، اس پہ میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا، ان سے کانٹیکٹ ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن ان دی اینڈ جو ہے وہ مولا نے کروایا کانٹیکٹ اور آج میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو اب بلایا ہے کہ میں ان کو یہ ان کی امانت جو ہے وہ واپس کروں گا، اور میں نے سوچا تھا کہ جب یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا سلسلہ تو میں ایک ویڈیو بناؤں گا، تاکہ یہ ہے کہ ایک ہماری جو جنریشن ہے اس میں جو ہے وہ ایک پیغام بھی جا سکے، اور ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی تعلیمات ظاہر یہی ہیں کہ آپ اگر کسی کو پریشانی بھی دیکھیں تو اس کا جو ہے وہ پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سب سے بڑی، اس پریشانی سے بڑی کوئی پریشانی ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب میری آج ان سے بات ہوئی ہے، جو اصل میں یہ 2 پاسپورٹ بچوں کے ہیں، ایک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ایک اور پاسپورٹ ہے جو دوسری کنٹری کا ہے، وہ پنجاب میں کہیں پہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں ویزے لگوانے کے لیے دیے تھے، یہ جا بھی عمرے پہ رہے تھے، اور جب میں نے یہ سنا تو میرا دل اور وہ ہو گیا کہ یار میرے پاس یہ چیز تھی اور میں کوشش بالکل کر رہا تھا، اور لیکن میرا کانٹیکٹ ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب نصیب میں ہوتا ہے چیز ظاہر جب بھی ہوتی ہے، اور میں چاہتا تو اس چیز کو جو ہے وہ پاسپورٹوں کو اس طرح سے ہی کسی بھی یہ ہمارے پوسٹ آفس کے جو ہوتے ہیں اس میں کروا سکتا تھا، لیکن یقین مانیں میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں پہ جائے، اور کیونکہ ظاہر پاکستانی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے ان چیزوں کا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اب کیش بھی تھا، مسئلہ یہ تھا، تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں خود کانٹیکٹ کروں گا، خود اپنے ہاتھ سے ان کو امانت دوں گا تو زیادہ میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ تو بس انشاءاللہ ابھی میں جا رہا ہوں، ان کو میں نے ایک جگہ پہ بلایا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ان کو یہ میں ان کی امانت واپس کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ان کے بھی تھوڑے سے تاثرات لے سکوں اور چھوٹی سی ویڈیو وہاں پہ بنا سکوں، تاکہ یہ ہے کہ ان کے بھی کمنٹس آپ لوگوں تک پہنچیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں واپس گھر آؤں گا تو پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اچھا جی جناب، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں جن کی امانت ہے ان کو لوٹانے کے لیے، تو میں ابھی اس وقت پہنچ چکا ہوں یہاں پہ۔ تو یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وائف اور میرے خیال سے بچے ہیں، بیٹی اور بیٹی تھے۔ آپ جی میں فی الحال سے محمد بشیر قادری جو ایز اے ٹریول ایجنٹ کام کرتا ہوں، اور ان کے پاسپورٹ میرے پاس امانت میں تھے عمرے ویزا کے حوالے سے۔ تو میں ہفتے والے دن میرا بیٹا یہ پاسپورٹ جو ہے ہمارے آفس کے نمائندوں کو دینے جا رہا تھا، پہلی اکتوبر کی بات ہے، رات 12 ساڑھے 12 بجے کے درمیان میں گولی مار میں رستہ مقول اسکیل کے بہت جام تھا، اور میں نے بس اسکوٹر جو ہے وہ ون وے جانے کے چکر کے اندر پھر آگے حیدری امام بارگاہ وہاں تک گیا، اور کہیں آگے پیچھے لفافہ گرا۔ یہ ہمارے جو صاحب تھے ان کی میں نے ٹکٹ بنا کے رکھی تھی، اور الحمدللہ ان کی 19 کی رات کی فلائٹ تھی مدینہ، اور جب سے یہ لفافہ کھویا میرے علم میں نہیں تھا، مجھے خود بات پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ سے مسپلیس ہو گئی، اور یہ ایسا کام تھا، یہ پیسوں کا ہمیں اتنا ٹینشن نہیں تھا، باخدا سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ہوا یہ کہ ان کا عمرے کا جو پلان تھا نا وہ فی الحال پوسٹپون ہو گیا، کہ اب یہ جب 2 دن 4 دن 6 دن کے بعد جب وہ تو جب بلاوا ہوتا ہے اس جگہ کا جب بھی ہوتا ہے، بڑا جو ہمیں دکھ تھا، افسوس تھا کہ ہم آپ کے بہت مشہور ہیں، آپ کا نام نیسم نام ہے میرا، نیسم بھائی، ہم ان کے بہت مشہور ہیں، اللہ رب العزت ان کو منجد پاک کے صدقے میں مدینہ پاک کی بات حاضر نصیب فرمائے، اور ان کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، خاتم الجنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، بالخصوص دمشق میں اصحاب
اہل بیت اطہار کے مزارات کی حاضری نصیب فرمائے. کوفہ، بغداد، نجف، کربلا، ہر جگہ یہ جاتے رہے، قاسمین جاتے رہے اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے. میرے پاس ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں. اللہ پاک ان کو دنیا جانے خوشیاں، ان کو اولادوں کی اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب عطا فرمائے. انہوں نے ہماری بہت مشکل آسان کر دی. اللہ ان پر ڈھیروں رحمت نازل فرمائے. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ تھے حضرت جن سے ہوا تھا یہ، اور یہ انہوں نے خود تو پریشانی میں تھے ہی ہے. انہوں نے اس سے زیادہ مجھے ہی ڈال دیا تھا کہ میں یہ امانت ان کی جو ہے وہ کس طرح سے لوٹاؤں. تو یہ ان سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ان کے میں کمنٹس لوں. تو بھائی آپ بھی ضرور بتائیے اپنے کچھ. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا مشکور و ممنون رہوں گا. جزاک اللہ بھائی. جس طرح آپ سبب بنے ہماری مشکل کی آسانی کے لیے، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. جزاک اللہ بھائی. بس دعا یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، میں نے بھائی سے جب بات ہوئی میری تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کو عمرے میں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے 2 دن ہے تو شاید ہو جائیں. تو میں نے کہا چلیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 2-3 دن اوپر بھی ہو جاتا ہے لیکن جانا آپ کو ضرور ہے. اور خاص طور پہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے. مطلب آپ جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کے گھر سے کوئی بھی جا رہا تھا، ان سے ضرور کہنا ہے کہ میرے لیے خاص دعا کیجیے اور مطلب پریشانیاں دور کریں. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو میرے سامنے اس وقت رقم پڑی ہوئی ہے، میرے لیے یقین مانے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس وقت بھی، لیکن میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی. میں نے سوچا تھا، میں نے اس وقت ہی یہ کہا تھا کہ میں نے کہا یار یہ اگر 1 لاکھ تک کی اماؤنٹ تقریباً جتنی بھی اماؤنٹ ہے، یہ اگر میرے پاس 1-2 کروڑ کی اماؤنٹ بھی ہوتی نا تو یہ میری اماؤنٹ نہیں ہے. جو جتنا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے اللہ نے وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے میرا کانٹیکٹ ہوا، لیکن انہوں نے بڑی اچھی طرح سے مجھ سے، میں اصل میں ڈر بھی رہا تھا کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے نا بندہ تو وہ گلے آ جاتی ہے. فون جو ہے نا اصل میں گھر میں رکھا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے بچوں کے پاس ہوتا ہے وہ نمبر، تو بس قدرتی بس اللہ کو ہے. میں تو یقین مانے میں تو بہت دن سے کہا کہ یار میں کس طرح سے رابطہ کروں ان سے کہ میری پریشانی بس آپ لوگوں کی کوئی نیکی تھی، حاجی صاحب کی نیکی تھی کوئی، بس کہ اللہ نے کرایا. کوئی چیز کم تو نہیں ہے، مطلب ساری چیزیں پراپر ہیں، ساری چیزیں. کوئی یہ آپ کی امانت ہے، یہ گن لیں آپ، یہ میرے سامنے آپ یہ آپ گن لیں. بس میرے دعاؤں میں یاد رکھیے گا انکل، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عمرہ کرنے کے لیے بس انہی دوستوں کی وجہ سے پروگرام بنا تھا. انہوں نے مجھے تیار کیا تھا، پھر میرے بچے تیار ہو گئے، پھر دوست تیار ہو گئے، پھر اسی طریقے سے ہم 8 بندوں کا ایک قافلہ بن رہا تھا. تو وہ مجھے ان چیزوں کا مزید لوگ بھی ایڈ ہو جائیں. اچھا ہو گئے. چلیں بس دعا کیجیے گا کہ ہم بھی ایڈ ہو جائیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھی جائیں. چلیں جی، جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں دوبارہ ملاقات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گھر پہ جاتا ہوں تو آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. جی تو جناب، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے وہ گھر پہ واپس آ چکا ہوں، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی امانت جو ہے وہ ان تک میں نے پہنچائی. اور جو مولا نے میری ڈیوٹی ایک رکھی تھی، میرے ایک ذمہ داری مجھے دی تھی کہ جس کی امانت ہے اس تک میں پہنچاؤں، اس میں کامیاب ہو گیا. اور بس یہ شاید مجھ سے نیکی کروانی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اچھا، اس کا بالکل قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی دکھاوا کر رہا ہوں یا کچھ اس طرح کا. یہ میرے پاس تو ظاہر ایک پلیٹ فارم ہے، تو میں نے سوچا کہ اس میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالنی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے جو اماؤنٹ تھی اس میں اچھا خاصی اماؤنٹ تھی، اس میں میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر میری جگہ ہوتا یا میں بھی اگر ایسے میرے دماغ میں آتا تو وہ کچھ دن ہی میں اس کو کھا سکتا ہے یا اس سے کچھ لے سکتا تھا. لیکن آگے جا کے مجھے اس کا جواب ضرور دینا پڑتا، اور میرے پاس سے بھی وہ نکل جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو لازمی ملنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس باقی یہ ہے کہ میرا حالانکہ کام ویسے تو پڑھنے پڑھانے کا، نو خوانی کا اور منقبت نعت خوانی کا ہے، لیکن اب مولا مجھ سے اور بھی کام لے رہے ہیں کہ جیسے میں آپ لوگوں کو زیارتیں بھی کرا رہا ہوں اور ساری چیزیں بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اور نئی چیزیں جو ہے وہ آتی رہیں. یہ مولا ہی ساری چیزیں عطا کریں گے اور آپ لوگوں تک میں پہنچاؤں گا. تو بس میں ایک یہاں پہ آخر میں بالکل میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک شعر جو ہے وہ ایک منقبت کا، ایک نعت کا جو ہے وہ پیش کروں، اور آپ لوگ وہ سنیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے پھر اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر
ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر ارے دیکھ کر میسمو دیکھ کر میسمو سلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ارے بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں اپنے کردار کو میزان عمل پر تولیں اور لاکھ لاکھ ہم خود کو غلام در حیدر بولیں ارے بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے حیدر بولے ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر